बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, फारसी ज़बान का एक लफ्ज़ है बदमाश। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि मैं इस लफ्ज़ का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। बदमाश के मानी जो हैं वो बद का मतलब बुरा या ख़राब, और माश का मतलब है ज़रिया रोज़गार। यानी जिस शख्स का ज़रिया रोज़गार ख़राब होगा उसे बदमाश कहते हैं। फिर वक्त के साथ साथ बदमाश जो है वो शरारतन भी कहा जाने लगा, बदमाश महबूब को भी कहा जाने लगा। एक गाना भी है कि बड़ा बदमाश है तू, बड़ा फलां है तू। तो ये गाने, ये सारी चीज़ें, बदमाश लफ्ज़ जो है बच्चों को भी कहते हैं जी फलाना बच्चा बड़ा बदमाश है। हालांकि उसके लफ्जी माने नाज़रीन ये देख लें वो ये हैं कि बद का मतलब बुरा, खराब, और माश का मतलब जिसका रोजगार का जरिया जो है वो खराब हो। फिर इसके साथ पुलिस, मैं आपको पुलिस रूल्स और पुलिस की बात कर रहा हूं। उसमें बदमाश जो हैं वो बस्ता अलिफ और बस्ता बे के बदमाश होते हैं। और बस्ता बे का बदमाश पहले बनता है, वो कैसे बनता है? वो इस तरह बनता है कि अगर एक शख्स जिसकी सजायाबियां हो तीन या तीन से ज्यादा, बाप 12 और 17 में तलबीस सिक्का है जी, जैली करेंसी बनाना, और उसके बाद जो है चोरी चकारी की डकैती जिसमें उसको सजाएं हों, उसको, उसका एक हिस्ट्री शीट बनता है बस्ता बे का, और उसका इंदराज रजिस्टर नंबर 10 में होता है। ये थाने का रजिस्टर नंबर 10 है, जिसे बदमाशों का रजिस्टर कहा जाता है। अच्छा, ये एसपी करता है या डीपीओ करता है जी, उसकी अथॉरिटी है। एसएचओ रिकमेंडेशन बना के भेजता है कि मेरे रजिस्टर नंबर 9 हिस्सा पंजम में फलां शख्स के खिलाफ इतनी सजा याबियां हैं, तो अब उसे बदमाश बनाया जाए। उसके रिकमेंडेशन होती है, पहले ये बस्ता बे में जाएगा, और अगर वो तर्क नहीं करता अपनी बदमाशी तो बस्ता फिर अलिफ में चला जाता है, और वो फिर बदमाश बन जाता है, जिसे 10 नंबरिया भी आप कहते हैं जी। 10 नंबरी बदमाश, ये वो बदमाश है। और फिर इसको अगर इसका नाम निकालना हो तो वही तरीका है कि ये पहले बस्ता अलिफ से बस्ता बे में आएगा और बे से फिर अखराज करेंगे। इसका भी इख्तियार डीपीओ या एसएसपी जिला जो है, मुतमिम जिला जिनको कहा जाता था, वो कर सकते हैं जी। अच्छा, ये तो हो गया जी बदमाश। अब हमारे माशरे में कई किस्म के बदमाश पाए जाते हैं। पहले ये होता था नाजरीन, ये पुलिस की ड्यूटी होती थी कि कोई ऐसा शख्स जिसका कोई रोजगार ना हो, कोई जरिया ना हो, लेकिन उसके पास पैसों की रेल पेल हो, वो शख्स अचानक अमीर हो जाए, तो फिर उसे भी पुलिस जो है बदरविया गान में शुमार करती थी या बदमाश कहती थी। अब बदरविया गान जो हैं ये वो होते हैं जिनका रवैया बेहतर ना हो, मतलब शराबी है, जुआ खेलता है, चोरी चकारी छोटी मोटी कर लेता है, वो बदरविया गान। आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस जो है वो एफआईआर में जिक्र करती है कि पड़ताल जरैम बदरविया गान के लिए मैं फलां जगह पे था, तो जनाब ऊपर से पता चला फलां मुखबिर ने इतला दी कि फलां शख्स फलां जगह पे मौजूद है। ये अक्सर आप एफआईआर में भी लफ्ज ये देखते हैं बदरविया गान का, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। नाज़रीन, आज जिक्र करते हैं जी कामू की, गुजरांवाला की एक तहसील है कि वहाँ के एक शख्स हैं जी जिनका बड़ा चर्चा है आज, अली सुहेल साहब जो हैं विर्क। अच्छा, अली सुहेल साहब विर्क के बारे में आपने बड़ी बातें सुनी, बहुत कुछ सुना। वो क्या थे, कैसे, और एकदम अमीर हो गए। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, दौलत आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दौलत जब आपके पास ऐसे तरीकों से आए जो गलत हों, जो कानूनी ना हो, तो फिर उस पे बंदे को एहसास होता है। लेकिन हमारी बदनसीबी है हमारे माशरे की कि यहाँ अमीर शख्स को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि उसके पास कैसे पैसे कहाँ से आए हैं। जब से ये टाउन बने, डीएचएस बने, बैरिया टाउन, बाकी टाउन्स, तो साथ वाले का पता नहीं होता, एक फ्लैट वाले को दूसरे फ्लैट वाले का पता नहीं होता, साथ में घर है ये नहीं पता वहां कौन रह रहा। जो मोहल्ले थे, मोहल्लों में ये होता था हर शख्स को एक दूसरे का पता होता था, ये फलां का बेटा है, फलां का बेटा है, फलां का बेटा है, इसके फलां है, हर चीज एक दूसरे को पता होती थी, और एक दूसरे के वो दुख सुख में भी काम आते थे। लेकिन अभी वो क्योंकि खत्म हो गया। अच्छा, अली सुहेल साहब जी, इनकी कहानी, थोड़ी सी कहानी ये है कि ये इनके वाले साहब इंतहाई गरीब बहुत तो नहीं, लेकिन मिडिल, लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक। सुहेल साहब जो हैं, अब सुहेल साहब जो हैं उनका एक बेटा, उनके 3 बेटे हैं जी, उमर है, तला है, और ये अली साहब हैं। अली साहब ने फौज में ये हो गया जी,
خود کو کیپٹن بھی لکھتے ہیں فوج میں، یہ پھر وہاں سے بھگوڑے ہو گئے فوج سے، پتہ نہیں کیوں ہوئے، اس کی بہت سی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے۔ علی صاحب فوج سے بھگوڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ جرمنی چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ پناہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ترقی ہوتی ہے، یکدم ترقی ہوتی ہے، ودن 2 اور 3 ایئرز جو ہے ان کے، ابھی جو پچھلے اسی فروری میں یا جنوری میں ان کے بھائی کی شادی ہوتی ہے طلحہ کی، تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا کوئی پراپرٹی ایک سوائے گھر کے کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ بھی اس کے والد کا ہے، اور وہ ایک رائس جو مل ہے جی، اس میں رائس مل میں یہ کیمپ لگتے ہیں، ٹینٹ لگتے ہیں، دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے، اور لوگوں کی آنکھیں اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب قیادت آتی ہے جی، ہمارے پولیس صوبہ کی آئی جی صاحب تشریف لے جاتے ہیں، سی سی پی او صاحب تشریف لے جاتے ہیں، پھر سارے پی ایس پی افسران، وہ دوسرے کمشنر، چیف سیکرٹری صاحب، 4 دن مسلسل یہ جاتے رہے جی اس شادی پہ، یہ ہمارے افسران، پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگی ہے ایسے علی سہیل صاحب کے پاس، سارے پریشان تھے، مجھے بھی یہ خبریں ملی ہیں، بس ٹھیک ہے ان کا ذاتی مسئلہ ہے جی، جا رہے ہیں، 4 فنکشن کون اٹینڈ کرتا ہے، مہندی کا بھی کر رہے ہیں، قوالی کا بھی کر رہے ہیں، ولیمے کا بھی کر رہے ہیں، نکاح کا بھی کر رہے ہیں، جیسے سگے بھائی کی شادی ہو میرے افسران کی۔ ویسے میں نے جرت کی تھی ایک دفعہ اپنے افسر کو بلانے کی، ڈی اے جی صاحب کو اور ڈی پی او کو، جب میرے بیٹوں کی شادی تھی کوئی نہیں آیا تھا، وہ ہماری شادیوں میں کوئی نہیں آتا، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس دولت ہے، کوئی نہیں پتا کہاں سے دولت آئی ہے، اس کے پاس جانا بنتا ہے جی، جائیں جم جائیں جی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر، پھر یہ تو کہانی جی علی سہیل صاحب کے جی، وہ ابھی بھی ادھر ہیں، پرتگال میں ہیں۔ اچھا، اب پھر یہیں سے جو جی کھپ کبھی نہیں بڑھنی تھی ناظرین، اب آپ کو سارا پتہ ہے، میں تفصیلاً آپ کو نہیں بتاتا، کہ ایک آر او صاحب ہیں جی، محمد اقبال، کوئی سنگھیڑا کہتا ہے، کوئی سکھیرا کہہ رہا ہے، تو وہ جو اقبال صاحب ہیں، ان کی کرپشن کے چرچے بڑے عام ہوئے، اور ایک بیٹ بنانے والی کمپنی ہے ان کے ساتھ ان کا پھٹا ہوا، تو انہوں نے پھر درخواست دی۔ اب کون ہاتھ لگائے؟ یہ آر او ہیں۔ اب یہ جو اقبال سنگھیڑا صاحب ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے خواجہ آصف کا، یہ اس وقت آر او تھے، پھر سمڑیال میں جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی آر او تھے، ایکسپرٹ آدمی ہیں اپنے کام کرنے میں، جو آر اوز کے الیکشن میں ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اقبال سنگھیڑا بڑے خاص آدمی خواجہ آصف صاحب کے، اور خواجہ آصف صاحب کی اجازت کے بغیر ان کو اٹھا لیا گیا جی، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا، کیونکہ ان کی شکایت ہوئی، پروف دیے گئے کہ یہ تقریباً 49 کروڑ سم تھنگ جو رقم ہے، یہ انہوں نے باہر بھجوائی پرتگال، اور اس کے ساتھ پھر انہیں کہا گیا، یہ رشوت لی گئی ان سے، کوئی سوسائٹی کا ایشو تھا، پھر 14,70,000 یا اتنے ہیں ان کی ٹکٹیں لی گئی ہیں، سیر کرنے گئے، 2 فائلیں ان سے برآمد ہوئی ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے، 2 فائلیں برآمد ہوئی ہیں ان سے، اور اس کے علاوہ ایک لینڈ کروزر گاڑی برآمد ہوئی ہے، اور 49 کروڑ کی بھی برآمدگی ہونی ہے اس پہ۔ پہلے 5 دن کا ان کا ریمانڈ لیا گیا، 2 تاریخ کو انہیں گرفتار کیا گیا، 3 تاریخ کو انہیں پیش کیا گیا عدالت میں، اینٹی کرپشن کی عدالت میں لاہور میں، اور اس کے بعد پھر ریمانڈ لیا گیا، 9 دن کا ریمانڈ ابھی جج صاحب نے پھر ان کو دے دی ہے، 14 دن ریمانڈ، کیونکہ کہا یہ گیا کہ 49 کروڑ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ان سے برآمد کرنی ہے۔ اقبال سنگھیڑا صاحب کی گرفتاری کی تکلیف خواجہ آصف صاحب کو ہوئی، تو خواجہ آصف صاحب نے پھر ٹویٹ کر دیا، آپ نے سب نے پڑھا ہوگا، سب کو اس کہانی کا پتہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو ہیں ہمارے شرفا کے نام آنے شروع ہو گئے، بیوروکریٹس کے نام آنے شروع ہو گئے، کون کون کیسے کیسے، ہر آدمی نے آنکھیں کھولی کہ یار وہ پرتگال میں رہتا ہے اور یہی گولڈن ویزے کا کام کر رہا ہے، تو یہ کیسے؟ ایک ایف آئی اے کے بھی ہمارے ڈائریکٹر یہاں رہے ہیں، ان کی برادری ہے یہ، ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، سب لوگوں سے تعلق ہے، اور لوگ ایسے جاتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مکھیاں جاتی ہیں گڑ پہ، یہ ایسے علی سہیل صاحب کے پاس جا رہے ہیں، سب نے اسے بچہ بنایا ہوا، گلے لگا رہے ہیں، بہت سے افسران کے ساتھ تصویریں ہیں، کچھ پرتگال کی سیر بھی کر رہے ہیں، اور کوشش یہ اربوں روپے کی، کہا جاتا ہے کہ اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹمنٹ کرائی گئی ہے یہ علی سہیل صاحب نے، اور پتہ نہیں اب آگے کیا ہوتا ہے، ہائی لیول کی باتیں ہیں جی۔ ہم ایک طرف خواجہ آصف صاحب ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں کہ اقبال ان کا جو ہے وہ ان کی جان چھوٹ جائے، اور دوسری طرف جو ہمارے افسران ہیں، جو بڑے بڑے افسران ہیں، جو چہتے ہیں
موجودہ حکومت کے، تو ان کا دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کچھ ہوگا، کیونکہ سارا معاملہ گول ہو جائے گا، 2 دن یہی کچھ ہونا ہے، کیونکہ ہر آدمی ایک دوسرے کا کہنا ہے، اور وہ اسی چکر میں اگر کسی نے چھیڑا تو پھر یہ بھی بولیں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہوا 8 فروری کو، کیا ہوا فلاں دن، کیا ہوا 9 مئی کو، کیا ہوا، تو پھر یہ ساری باتیں کھلیں گی۔ تو بہتر ہے کہ اب یہ مٹی پاؤ پالیسی میرے خیال میں اختیار کی جائے گی، جو میری اپنی آبزرویشن ہے۔ لیکن اس کہانی کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو صرف آج تو بتانا تھا کہ بدماش کا مطلب کیا ہے۔ لفظ بد اور معاش یہ کیا کہتے ہیں، باقی چیزیں آپ بھول جائیے گا جو میں نے کہیں علی سہیل صاحب کے بارے میں، یا ملک اقبال کے صاحب کے بارے میں، خواجہ آصف صاحب کے بارے میں، ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں، سی سی پی او صاحب ہیں، ان کے بارے میں، وہ تو ایویں بس بات تھی درمیان میں آ گئی۔ اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ لفظ بدماش کے معنی کیا ہے۔ آپ بھی ڈکشنری کھولیے، فارسی کا یہ لفظ ہے، اور اس پہ بیٹھ کے تحقیق کیجئے، اور نیچے کمنٹس میں آپ ضرور نے لکھنا ہے کہ لفظ بدماش جو ہے اس کے اور کیا کیا معنی ہیں، اور بدرویہ گان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔